बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। जॉइंट एक्शन कमेटी जो कश्मीर में फसादात की ज़िम्मेदार है और जो चाह रही थी वो जो कि अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो सका, इलेक्शन को पोस्टपोन कराना या रोकने के अंदर रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे, एक जमहूरी अमल को रोकने की कोशिश कर रहे थे, और जिस तरह के हालात पैदा किए गए थे भारतीय एमा के ऊपर, उसके हवाले से जो हालिया ट्वीट है जॉइंट एक्शन कमेटी की, कालदम जॉइंट एक्शन कमेटी की, वो सामने नज़र आ गई है। कश्मीरियों के हीरो सरदार इब्राहिम और सरदार कयूम को जैक ने गद्दार करार दिया, और कालदम अवामी एक्शन कमेटी ने तकसीम हिंद की मुखालफत करके अखंड भारत का जो नारा है वो लगा दिया। ये तो चीज़ें सामने नज़र आई अभी हालिया, अभी थोड़ी देर पहले जो हम देखते हैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और जो वहाँ के DIG, उन्होंने जो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कश्मीर में, उसमें जो जॉइंट एक्शन कमेटी के हमले हैं और जिसमें एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद भी हुआ, उसके हवाले से बात की, और उन्होंने कहा कि जो तातुल डालने की कोशिश की गई इस जमहूरी अमल में, उसको रोका गया। और साथ साथ M8 राइफ़ल जो कि जदीद तरीन अमरीकी राइफ़ल्स हैं, जो कि हमने ताने बाने देखे हैं कि उनके जो फितनतुल ख़वारिज के हवाले से उनके ताने बाने मिलते हैं, उनकी मौजूदगी भी पाई गई उनके धरनों के अंदर, उनकी मुलाकातें। फिर उसके अलावा फ़खर दुरानी साहब जो हैं सहाफ़ी, उन्होंने भी बहुत कुछ शाखसाना खोला है कि बैरूनी फंडिंग कोशिश की जा रही थी कि उनसे कुछ ऐसी ख़बरें लगवाई जाएँ, और उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग्स भी शेयर की हैं। तो ये एक सिलसिला नज़र आया। लेकिन दूसरी तरफ जो एक जमहूरी अमल और इलेक्शन का सिलसिला था वो मुकम्मल हुआ। फ़ेज़ 1 की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ कोटली के हवाले से और 13 सीटों के हवाले से, और उन 13 सीटों के ऊपर नून लीग को बरतरी हासिल है, और उन्होंने 9 सीटें 13 में से जीती हैं। 4 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई हैं। लेकिन हमने देखा है कि गिलगित इलेक्शन में भी धांधली के इल्ज़ामात लगे, और अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, बिलावल भुट्टो की जानिब से, शर्जील नाम मेमन की जानिब से और उनके मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। एक कारकुन के कत्ल करने का भी इल्ज़ाम लगाया गया, बैलेट बॉक्स उठा के भागने का भी बात की गई, बैलेट बॉक्स को आग लगाने की भी बात की गई, हंगामा आराई की बात की गई, तशद्दुद की बात की गई। और मरीम नवाज साहिबा ने इसके हवाले से भी बयान दिया, और उन्होंने कहा कि आप अपनी कारकर्दगी पे तवज्जो दीजिए, शिकस्त को तस्लीम कीजिए। आपकी बारी, जब आप गिलगित में जीते तो वो चीज़ ठीक थी, पहले उस पर भी आपने इल्ज़ाम लगाया, जब आप जीत गए तो धांधली ख़त्म हो गई, और इस वक्त आपको जमहूरी अमल और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली के मेंबर हैं, सीनियर रहनुमा हैं, डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग है। कुछ राय ये भी कही जा रही हैं कि शायद ये नूरा कुश्ती हो रही है, और तय हो गया था कि गिलगित पीपल्स पार्टी को मिल जाएगा और नून लीग को कश्मीर दे दिया जाएगा, और ये चीज़ें तयशुदा हैं। और उसके बाद ये कुछ जो हो रहा है, ये भी नाकदीन की जो मुबस्सरीन की राय आ रही है, ये भी एक तरफ से आ रही है। आप इसको कैसे देखते हैं, और जो इल्ज़ामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से लगाए जा रहे हैं उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अपना मैंने जब एक दफ़ा आसम भाई आपके साथ मेरा एक टॉक शो था गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बारे में, अगर आप उसको रिमाइंड करें तो आपने पूछा था कि गिलगित में आपको क्यों शिकस्त हुई। तो मैंने ये कहा था कि वहाँ पे हमारे इलेक्शन जो है, हमारी पार्टी ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सही तरीके से पूरी तैयारी के साथ इलेक्शन एक इंतखाबी अमल में सही तरीके से वो इलेक्शन नहीं लड़ा, इसलिए उसमें हमने शिकस्त खाई, और हम अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हैं। और इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब गिलगित में, हालांकि इन्होंने धांधली के इल्जाम लगाए थे, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हमारी पूरी पार्टी ने इनको मुबारकबाद दी और इनको हुकूमत बनाने की दावत दी पीपल्स पार्टी को। अब मसला ये है कि यहाँ पे आपको पता है कि जब ये जॉइंट एक्शन कमेटी जो कश्मीर की बनी, उस पे जो उनके साथ मुज़ाकरात हुए, उस पर अराउंड अबाउट 21 या इससे ज्यादा नुकात थे। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप ने, और उसको साथ प्राइम मिनिस्टर जो है वो आज़ाद कश्मीर के जो साबिका बाहर गए हैं,
पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने इत्तेफाक राय से यानी कि ये चीजों को सेटल किया, और सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान ने पूरी उसमें उन चीजों को रिजॉल्व किया, और सिर्फ एक नुक्ता ये था कि वहां पे महाजरीन की जो 12 सीटें हैं उनको खत्म कर दिया जाए, और उसको जो है वो ये बताया गया कि वो अवामी फैसला है, अवामी, इसलिए कि अवामी नहीं सारी वो अपना यानी आईनी मसला है, ये आईनी मसला जो है उस वजह से वो उसमें रुकावट आ गई। जी, सुप्रीम कोर्ट का भी उनकी राय आ गई थी। मैं भट्टी साहब सवाल यहाँ पे ये करना चाह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी वीडियोस के सबूत देने के लिए तैयार है कि धांधली हुई है, डब्बे उठा के भागे गए, तशद्दुद किया गया, गोलियां मारी गई, उनका कारकुन हलाक हुआ। साथ साथ जो सियासी रिश्वत की बात इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जो 10 बसेस पहुंचाई गई हैं कश्मीर में इलेक्शन के दिनों में वज़ीर आला की जानिब से, और उसके अलावा लैपटॉप का जो वादा किया गया है नौजवानों के हवाले से, और ये तमाम चीज़ें सिर्फ इलेक्शन में इन दिनों में क्यों याद आई? ये सियासी रिश्वत कंसीडर होती है, इलेक्शन कमीशन की SOPs के खिलाफ वर्जी है। आसिफ भाई मुझे ये बताएं कि ये जो 9 सीटें आई हैं वो 10 बसों पे आई हैं। लोग तो यही कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी तो यही कह रही है, पीपल्स पार्टी तो यही कह रही है। देखिए, पीपल्स पार्टी का एक अपना नुक्ता नजर है। आपको पता है कि जब से इलेक्शन शुरू हुए और पीपल्स पार्टी ने ये स्मेल कर लिया वहां पे कि अवाम जो है वो पीपल्स पार्टी को वोट देने के बजाय नून लीग को अक्सरियती वोट दे रही है, तो उसी वक्त बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो अटैक करने शुरू कर दिए। आपको पता है कि वो मामलात जिनका जो लीडरशिप जो है उसको जेब नहीं देता था, ऐसी बातें ऐसे वहां पे जलसों में बातें की, और उनका ये मकसद शायद ये था कि हम नून लीग को बदनाम करें और नून लीग को अवाम वोट ना दे और पीपल्स पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। वो एक इंतखाबी यानी एक नारे के तौर पे उसको अडॉप्ट किया गया। जब मियां नवाज शरीफ साहब गए और फिर मरियम नवाज शरीफ साहबा गई, तो उसके बाद जलसा हुआ, वहां पे मियां साहब ने भी कहा कि नहीं, उनको बिलावल को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने ऐसी कोई सख्त बात नहीं की। देखिए, हमारी लीडरशिप ने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया कि हम कोलिशन पार्टनर हैं, हमारा आपस में कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है, इंतखाबी अमल है, वो उसमें बिल्कुल वोट अपना अपना मांगना चाहिए, अपना अपना मंशूर है, आगे लेके अपने आप को जैसे भी जमातों का एक मंशूर है चलना होता है। लेकिन पीपल्स पार्टी को पहले दिन से ये खौफ था, और वो उनका खौफ सही साबित हुआ कि वो वहां से कश्मीर से वो सीटें नहीं ले सकेगी। इसलिए उन्होंने पहले शोर मचाना शुरू कर दिया कि जी जनाब ख्वाजा साहब ने ये कहा है, राना साहब ने ये 12 सीटें जेब में गई हैं, फलां ने फलां बयान दिया है, और वो इस्तीफा दे, फलां जो है उसको मैं पता नहीं क्या करूंगा। वो यानी कि देखिए ना, हमारे फेडरल मिनिस्टर को वो उठा के बाहर फेंक रहे थे। मतलब कोई ऐसी बातें जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने की, लेकिन बड़े तहम्मुल से हम चलते रहे, और अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारी पार्टी ने आपको इस इलेक्शन में डॉक्टर साहब जो नाकदीन और कुछ मुबस्सरीन ये राय दे रहे हैं कि ये नूरा कुश्ती है, पहले से तयशुदा प्रोग्राम के तहत ये चीज़ें हो रही हैं, आपको लगता है कि इस वक्त जो इलेक्शन हुए हैं कश्मीर में वो पूरे मेरिट पे हुए और शफाफ हुए? देखिए, बिल्कुल उसको इलेक्शन कमीशन ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और देखिए इक्का दुक्का वाकयात तो आपके हर इलेक्शन में होते हैं, हर जनरल इलेक्शन में आपके इक्का दुक्का वाकयात पोलिंग स्टेशन पे लोगों का इनफरादी अमल होता है कि वो वर्कर से उलझ पड़ता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। जैसे यहाँ पे भी एक मर्डर हो गया, तो हमें उसका बहुत अफसोस है, लेकिन ये चीजें जो है इनफरादी तौर पे होती हैं। देखना, ये धांधली को और चीज कहते हैं। धांधली ये होती है कि उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से, प्लान तरीके से कोई धांधली का अमल हो। तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी का फसाद था, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था इन इलेक्शन के इनेकाद के अंदर, और दूसरा एक सियासी हलीफ और हरीफ का जो एक तकाजा था उसके साथ मुकाबला करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से।
ان معاملات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے آج تو بہت ساری چیزیں اور کھل کے سامنے آ گئی ہیں، اور ان کا بیانیہ جو ہندوتوا کا بیانیہ ہے، مودی کا جو ایجنڈا ہے، اکھنڈ بھارت کا جو ایجنڈا ہے، انہوں نے کھل کے بیان کر دیا؟ آصف بھائی، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی میں یہ بات کی تھی تو اس وقت آپ کو پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب نے کتنے سخت الفاظ جو ہیں خواجہ صاحب کے لیے استعمال کیے. یہ چیزیں جو تھیں، یہ چیزیں آپ جو ہے رپورٹ ہو رہی تھی، ایجنسیز بھی رپورٹ کر رہی تھی کہ یہ ایجنڈا جو ہے یہ ان کا کشمیر کا یا پاکستان کا ایجنڈا نہیں ہے. اس ایجنڈے کے پیچھے جو ہے کوئی جو ہاتھ ہیں وہ سب کو پتا تھا. تو پاکستان مسلم لیگ نون نے اور خالد صاحب نے اور ساری ہماری لیڈرشپ نے اس پہ ایک ورشن لیا جس کو ڈسکریج کیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ اس دن مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اسمبلی میں یہ کہا کہ میرے ساتھ ایکشن کمیٹی نے مذاکرات کی بات کی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کریں. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے آن دی فلور آف دی ہاؤس یہ کہا تھا کہ آپ بالکل مذاکرات کریں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ مذاکرات ہوئے، جب اس سے پہلے جب یہ آپس میں ایجنڈا طے ہوا تو ان میں سے تقریباً 21 جو تھے وہ پوائنٹ تھے، جن میں 20 پوائنٹس جو ہیں وہ ان کے مانے گئے، اور سوائے اس کے کہ وہ ایک جو آپ کو بتایا کنسٹیٹیوشنل سیٹوں کا مسئلہ تھا. آپ دیکھیں نا، جو مہاجرین کے آبا و اجداد نے وہاں پہ شہادتیں دیں، قربانیاں دیں، اور وہ پاکستان میں بعد میں کچھ ڈیم کی وجہ سے شفٹ ہوئے، جن کو ابھی ہمارے علاقے میں بھی کوئی تقریباً 40 ولیجز ہیں جن کو ہم ڈیمی کہتے ہیں، تو وہ منگلہ ڈیمی ہم کہتے ہیں. تو وہ منگلہ ڈیم جب بنا تو وہ یہاں شفٹ ہے. ان سے رائٹ آف ووٹ کا وہ جو ہے وہ بھی واپس لیا جا رہا تھا مہاجرین سے. وہ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ کوئی بنیاد بنتی ہے کہ یہاں پہ سی ٹی اسکین نہیں ہے، یہاں ایم آر آئی نہیں ہے، یہاں پہ دیکھیں وہ تو حکومت نے ان کو پیسے دے دیے. آٹا بجلی کا آپ کو پتہ ہے کتنے کم ریٹ پہ جو ہے حکومت پاکستان نے ان کو دیا. تو میری بات مطلب کرنے کا یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں نے اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کی، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کشمیر کا ایک بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے، تو وہاں پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پہ کوئی بات ایسی نہ ہوتی. ڈاکٹر صاحب، یہ جو پاکستان کی ابھی سلامتی کے حالیہ لیے ان کی کام ہوتا. ٹویٹ ہے جیک کی، اس کے مطابق انہوں نے سردار ابراہیم اور سردار قیوم کو غدار ڈکلیئر کیا ہے، اور مودی کا ہندوتوا کا جو نعرہ ہے اس کا پرچار کیا ہے. اور اس کے علاوہ آج جو سیکٹری انفارمیشن کی پریس کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے بتایا کہ M8 اور سنائپر رائفلز، اور ایک شخص پکڑا گیا جو کہ ماہر تھا سنائپر کا، باہر سے تربیت لے کر آیا تھا، اس کو پکڑا گیا ہے. اور آج تو حملہ کیا گیا جس میں ایک رینجر اہلکار جو ہے وہ شہید ہوا ہے. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ کس سائڈ پہ جا رہی ہیں. اسی کو تو ہم نے پہلے ہم پاکستان مسلم لیگ نون نے، ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے، ہماری لیڈرشپ نے انہی چیزوں کو انڈیکیٹ کیا تھا، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا. آج جب یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، یا ان کا ایجنڈا آپ کے سامنے آیا ہے. تو اب ان کو دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی جو بقا ہے، یا پاکستان کا جو ڈیفنس ہے، یا پاکستان کے دیکھیں، جب یہاں پہ ہم چھوٹے سے تھے اور سارے لوگ جہاں ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کے اب تک کشمیر بنے گا پاکستان، لوگوں کو کشمیر سے محبت ہے. تو آپ دیکھیں نا، پاکستانی قوم تو کشمیر کے ساتھ محبت کرتے ہیں. یہ وہ جب خواجہ صاحب نے کہا کہ وہ کشمیری نہیں ہے جو ایسی باتیں کرے، تو انہوں نے کہا یہ ان کو کشمیر سے نکال دیا ہے بھائی. ہیں جی، یہ راولہ کوٹ والوں کو کشمیر سے ہی نکال دیا. یہ راولہ کوٹ کے سارے لوگ تھوڑے ہیں. ہم تو ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو پاکستان کی بات نہیں کرتے، جو پاکستان کی سلامتی کی بات نہیں کرتے، جو کشمیر کی بات نہیں کرتے، جن کا کاز جو ہے وہ نہ کشمیر ہے، نہ پاکستان ہے، نہ کشمیر کی سلامتی ہے، نہ کشمیر کے لوگوں کی خوشحالی کی طرف ان کا ذہن ہے، نہ پاکستان کا ہے،
وہ لوگ ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی حکومت آ رہی ہے کشمیر میں، اگر آ جاتی ہے، ابھی تو فیز 1 ہے، تو آپ ان مسائل سے اس کا حل نکال لیں گے؟ آپ کشمیر کی عوام کے جو مطالبات ہیں بالکل نکالیں گے جی. ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کے ایلیمنٹ سے ہم نے پہلے ہی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم سختی سے نمٹیں گے، کیونکہ دیکھیں اس پہ کسی قسم کی کوئی مذاکرات یا کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا جو پاکستانی افواج کے خلاف ہو، جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہو، جو کشمیر کے کاز کے خلاف ہو، ٹھیک ہے، جو کشمیری عوام کے خلاف ہو. اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اور ان کو سختی سے نمٹنا چاہیے ان لوگوں کے خلاف. ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی، رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون، ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو آپ نے سنی. ناظرین میں یہاں پہ لوں گا وقفہ، اس کے بعد اپنے اگلے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. پروگرام کے سلسلے میں جوائن کر رہے ہیں قادر مندوخیل صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. السلام علیکم قادر صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. قادر صاحب، اس وقت ہم کشمیر کے اندر بلاول صاحب کے شکوے سن رہے ہیں، اور نون لیگ کی جانب سے جواباً مریم صاحبہ نے بھی کہا کہ اپنی پرفارمنس پہ توجہ دیجئے، اپنے کام پہ توجہ دیجئے. ان کا اشارہ سندھ کی جانب ہے. کبھی کشمور اور کشمیر کی بات کی جاتی ہے، کبھی میرپور خاص کی اور میرپور کی بات کی جاتی ہے. آپ لوگوں کی طرف سے الزامات لگائے گئے ہیں دھاندلی کے، تو انہوں نے کہا کیا گلگت بلتستان میں جب آپ لوگوں نے الزامات لگائے تھے، رزلٹ آیا، پھر آپ چپ ہو گئے. اب آپ لوگوں کا کیا لاہ عمل ہے کہ آپ تو حلیف ہیں وفاق کے اندر اور حریف ہیں آپ کشمیر کے اندر؟ اب حکومت سازی کے لیے آپ کو جو گلگت میں دعوت دی تھی وزیر اعظم نے دی تھی، مبارکباد بھی دی تھی، یہاں پہ آپ کو نہیں چاہیے کہ ان کو مبارکباد دیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جی پی میں جتنا انہوں نے دھاندلی کی کوشش کی ہے، آخر میں بلاول صاحب یہاں تک مجبور ہو گئے. انہوں نے بجٹ سیشن کا بائیکاٹ کیا اور اس کے بعد جا کے ان کو تسلی دی. پھر بھی ہمیں جو ہماری 18 سیٹیں تھی 18 سے 9 پہ لا کے کھڑی کر دیا. دوسری بات یہ کہ آپ نے دن بھر نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ بمائے اپنے والد وہاں پہ جا کے ترقیاتی کاموں کا، اور بسیں ان کی جیب میں تھی اور ان کے اعلان کر دیا اور صبح بسیں بھی پہنچ گئی. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ دن بھر آپ نے غنڈہ گردی دیکھی. وہاں پہ ہمارے کارکن مختار یونس کو شہید کیا اور 3 کو زخمی کیا ہے. وہاں پہ جا کے بیلٹ باکس اٹھا کے غنڈہ عناصر لے جا رہا ہے. وہاں پہ یہ دن بھر سارے تھے. تو یہ چیف الیکشن کمشنر کس کھیت کی ملی ہے؟ یہ کہاں سویا ہوا تھا ستو پی کے؟ اور پھر رات کو جب یہ سیٹیں نون لیگ کو 9 دیے، 2 ابھی بھی جیب میں رکھی ہے اور کہتے ہیں شفاف الیکشن ہو گیا. وہ میں لعنت بھیجتا ہوں تمہارے ایسے الیکشن بھی جس کو آپ شفاف کہتے ہو. شرم نہیں آتی آپ کو؟ جسٹس بھی لگا ہوا ہے نام کے ساتھ، نہ آپ کو قانون پتہ نہ آئین پتہ، پتہ نہیں کون سی عدالت کا جسٹس بنا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں اس طرح ڈرامے کرنے سے آپ کشمیر کاس کو نقصان پہنچا رہے. خدا رہا پنجاب میں جو آپ نے فارم 47 کے تحت ڈرامے کیے وہ کشمیر میں نہ دہرائے، اس وجہ سے کہ کشمیر وہاں پہ ہندوستان کی نظر ہے. وہ ہمارے ایکشن کمیٹی وہاں پہ احتجاج پہ بیٹھی ہے، پی ٹی آئی انکار وہ کر چکی ہے، بائیکاٹ کر چکی ہے. اور پھر اس طرح جو نے یہ ملک کا جو بدقسمتی سے ایک بزدل شخص کو وزیر دفاع بنایا، وہ تو کشمیر کو اپنا علاقہ ہی نہیں مانتا ہے، جس کے لیے پاکستان نے 5 جنگیں لڑی. ہم نے فوجی، ہم نے شہادتیں دی ہے، قبائلی رہنما ہمارے شہید ہوا ہے جنگ کے حالت میں کشمیر کے لیے. اور دوسری طرف رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ یہ 10 سیٹیں تو میری جیب میں. یہ کون لوگ ہیں؟ ذرا ان کا کیس سی سی ڈی کو دیا جائے، ان کے تانے مانے مودی سے نکلیں گے. یہ کشمیر کاس کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں. اسی لیے قادر مندوخیل صاحب، حکومت آپ کی تھی، کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی آپ لوگوں کے ہاتھ سے بنا میرے خیال سے. اب اس پہ نون لیگ کہتی ہے کہ جی آپ لوگوں کا اعتراض کیا ہے؟ نہیں، جھوٹ بول رہی ہے مریم نواز، مریم اورنگزیب اور ان کے سارے لوگ. ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن آ جاتا ہے تو یہ جو حکومت ہوتی ہے ان کے سارے اختیارات ختم ہو جاتی ہے. اختیارات ختم ہونے کے بعد جا کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آج دیکھ لے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. جب ایک آپ کہتے ہیں اس کے پاس اختیار ہے، وہ خود کہہ رہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اس کے بعد کیا رہ جاتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں ان کے لیے ایک شرم کی بات ہے. اور جس طرح مریم نواز جانا بلو دا بیلٹ اس کی گفتگو کی ہے سٹیج پہ کھڑے ہو کے، خاتون ہو کے، اور آج ہمارے کارکن کی شہادت کے بعد افسوس تک نہیں کیا، نہ کوئی شرم نہ کوئی آیا، اور الٹا ہمیں تانے دے رہے ہیں. تو شرجیل میمن نے صحیح نہ استعفیٰ دے دو، آپ بھی دو، ہم بھی دیتے ہیں. آج دوبارہ الیکشن کرتے ہیں، پتہ چل جائے گا آپ کو. یہ سی سی ڈی کی بدماشی، یہ
पटवारियों की, इलेक्शन कमीशन की सारी चीजें ये हर वक्त नहीं चलती है, ये कभी कभार चलती है। मंदुखेल साहब, आप लोगों ने जिसके साथ ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की बिलावल साहब ने बात की, जैक की मैं बात कर रहा हूं, जो कालादम तंजीम है, उनकी आज ट्वीट ने शाखसाने खोल दिए कि वो मोदी का हिंदुत्वा का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने अपने जो कायदीन थे, जो हीरो थे कश्मीर के, उनको गद्दार कह दिया जो पाकिस्तान के साथ शामिल हुए। इसके बाद क्या सवाल रह जाता है जब M8 राइफलें, M4 राइफलें और वो असला जो कि तालिबान के हाथ में, दहशतगर्द तंजीमों फितनतुल खवारिज और हिंदुस्तान के हाथ में है, वो जैक के पास से निकलता है, तो फिर ये तो एक नजरिया है आपका। देखिए मैं एक चीज करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि दुश्मन क्या तो नहीं खेल रही है, हो गए कुछ लोग, हम ये नहीं कहते, मगर सारी कश्मीर को तो आप ना गंदा करें। आप रावला कोड कहते हैं ये कश्मीरी नहीं है, आजाद कश्मीर का हिस्सा ही नहीं है, तो इस तरह ड्रामे करने से इस तरह कश्मीर का उसको नुकसान पहुंचते हैं। हम कहते हैं कि उनको आप इंगेज कर रहे हैं, उनको आप निगोशिएशन कर रहे हैं, जहां अपने 38 में से 36-37 मुतालबात मान लिए, एक आदमी उनके साथ बात कर ले बजाय उनको कश्मीरी मानने से इनकार करना। तो मैं समझ रहा हूँ ये कश्मीर काज को नुकसान पहुंचा रहा है। ये जो हमारे उजरा है, न जाने किसकी सीसीडी को दिया जाए तो उनकी ताने माने निकलेंगे कमेटी के अंदर लोग हैं। फखर दुरानी सहाफी जो हैं, उन्होंने शाखसाना खोला है कि किस तरह उनको ओब्लाइज करने की बात की गई, रिश्वत देने की बात की गई, पाकिस्तान के जो इस वक्त एक सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं कश्मीर में, उसके खिलाफ जैक के फेवर में बात करने की बात की गई। मैं आपसे दोबारा कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं तो खुद कहता हूं कि एक्शन कमेटी की आड़ में हिंदुस्तान अपनी साजिश करे, मैं तो कहता हूं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप एक आदमी की नाइली या एक आदमी की दहशतगर्दी की वजह से आप सारे कश्मीर को लात मार रहे और धांधली के जरिए, फॉर्म 47 के जरिए, पटवारियों के जरिए इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट नेक्स्ट? आप इन रिजल्ट को, नताइज को तस्लीम नहीं करते, मुतनाज़ा समझते हैं? जब बिल्कुल नहीं समझते, ये 2 नंबर है, जैसा पंजाब में 2 नंबर इलेक्शन हुआ है, इस तरह यहाँ भी 2 नंबर इलेक्शन ना हुए। पंजाब में तो फिर भी हमने बर्दाश्त कर लिए, जेपी में बर्दाश्त की, मगर कश्मीरी आवाम नहीं करेंगे बर्दाश्त। देखिए, एक तरफ पीपल्स पार्टी है, PTI है, JUI है, जमा इस्लामी है, और फिर ये एक्शन कमेटी में सबकी बात नहीं करो, अच्छे लोग भी मौजूद होंगे। इन सबके साथ ही आप अपना वज़ीर-ए-आज़म को कैसे खड़ा कर सकते हैं? दानिशा वज़ीर-ए-आज़म को आपको तो 4 दिन भी नहीं लगेंगे जूता मार के बाहर निकालने के लिए। तो ये तो बात ये आ जाती है ना, नून लीग आप पे तनकीद कर रही है, आप पे धांधली के इल्जामात लग रहे हैं, आप लोग उन पे इल्जामात लगा रहे हैं, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, ये बताएं। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक पटवारी नमा शख्स बैठा है, और वो जाके सतू पे के सारे हरकतों पे, उजरा के ऐलानात पे, वजीर आला के ऐलानात पे खामोश बैठे हुए, दिन भर गुंडागर्दी हो रही है, कत्ल आम हो रहे हैं, ये शख्स पता नहीं कहाँ छुपा होता, और फिर जाके रात 9 बजे आके के इलेक्शन शफाफ हुआ है। शर्म नहीं आती शख्स को ऐसी बातें करते हुए? और कहते हैं मैं चीफ जस्टिस पे रहा हूं। ये तो पता नहीं किसी राशन की दुकान का चौकीदार मुझे लग रहा है कि जुडिशरी से तो दूर दूर इसने फैसले भी ऐसे 2 नंबर किए होंगे जिस तरह इलेक्शन करा रहा है। मैं तो खुलम कह रहा हूं। तो फिर जो आप लोगों को सीटें मिली हैं मंदुखेल साहब, इसका मतलब है जो आप लोगों को सीटें मिली हैं वो भी मुतनाज़ हैं? 4 सीटें आपको जो मिली हैं सारे मैं तो कहता हूं दोबारा करा ले, इसके ऊपर जो ना एक कमीशन बिठा ले, इनकी इंक्वायरी करा ले। हम तो कहते हैं ना, हमारे बिलावल साहब ने कहा, हमारे जो आज राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा कि आप दोबारा इलेक्शन करा ले। इस तरह आप नहीं कर सकते हो कि आप इस तरह धांधली करके और ड्रामबाजी करके आप पीपल्स पार्टी को जो ना वो इस तरह कुडेला लगा के। मैं ये कहूंगा कि मेरे ख्याल में इनकी जो ना वो दिन गिने जा चुके हैं जहां कश्मीर ने पंगा ले लिए, और ये पंगा उनको पंजाब और इस्लामाबाद तक ले जाएगा और वहां गिराएगा। देख लेना आइंदा दिनों में। तो ये जो अभी दो फेजेस और हैं, यानी कि अभी ये पहला फेज था 13 सीटों का, आपको लगता है कि उससे पहले आप कोई रिटर्न दरखास्त देंगे? अभी मैं ये कहता हूं कि रिटर्न दरखास्त नहीं दी गई। मैं ये कहता हूं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मुस्लिम लीग नून अपना किबला दुरुस्त कर ले। ये इन ड्रामों में, इन फ्रॉड में ये कामयाब नहीं हो सकेंगे, ना हम उसको खड़ा होने देंगे। लेकिन मसला ये है ना कि अभी तक आपकी तरफ से कोई रिटर्न इसके ऊपर कोई दरखास्त नहीं दायर की गई धांधली के हवाले से। बिल्कुल दिया, हमने दिया है, बिल्कुल दिया, विद सबूत दिए। आप लोग कहते हैं कि हमारे पास सारे सबूत आपके सामने, मीडिया नहीं दिखाया, बार बार सबूत की बात कर रहे हैं। ये मीडिया ने क्या दिखाया? ये कलाशिनकोव, ये बैलेट बॉक्स और ये सारी चीजें और ये तरक्याती काम, उजरा। मेरे भाई इसको सबूत नहीं कहते तो और क्या कहते हैं उसको? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप समझते हैं कि ये इलेक्शन जो है और इसके नताइज जो है वो मुतनाज़ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये अव्वलीन मौक़िफ़ है इस वक्त। जी नाज़रीन, अगर हम बात करते हैं जो पहले मरहले के नताइज हैं उनको देखा जाए तो नून लीग ने 9 सीटें
حاصل کی ہیں کشمیر میں، جس میں انہوں نے سبقت حاصل کی پیپلز پارٹی پہ۔ ایک اندازہ کیا جا رہا تھا کہ آئی پی پی شاید ان کے کینڈیڈیٹس بہت اچھے ہیں، کچھ اچھا کانٹیسٹ ہوگا، کچھ سیٹیں ان کو مل جائیں گی، کچھ حلقے ان کو مل جائیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، کچھ ناقدین اس بات کی رائے کر رہے تھے اور وہ بات کر رہے تھے کہ گلگت کے جو رزلٹ ہیں، نتائج جو ہیں، بلاول صاحب نے بڑا ایگریسولی اس میں، ان کی بہن بھی وہاں پہ موجود تھیں، کمپین کی، اور اس کے بعد اس کے نتائج جو بجٹ کے حوالے سے، جس طرح ہم نے دیکھا قادر مندوخیل صاحب نے بھی کہا، اس کو اپروو وفاقی بجٹ کو اپروو کروانے کے حوالے سے جو ملاقاتیں ہوئی پیپلز پارٹی کی، اس پہ گلگت کے الیکشن جو ہے وہ بڑے اثر انداز ہوئے، اور اس میں پیپلز پارٹی نے جو سیٹیں لیں اور اس کے بعد حکومت سازی کی ہے تو وہ اس کا شاخسانہ تھا۔ یہاں پر کچھ معاملات تھوڑے سے سینسٹیو ہیں، ہم نے کالعدم تنظیم کے وجہ سے جو حالات خراب ہوئے اس کو بھی دیکھا، پھر وفاق کے زیر اثر کوئی اگر حکومت بنے گی تو وہاں پہ سہولیات اور وہاں کے کنسرنز کو زیادہ ایڈریس کیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک ناقدین کی رائے تھی کہ نون لیگ کو کشمیر میں کل اپنی ٹرانسمیشن میں بھی یہ بات کر رہا تھا، وہ دی جائے گی، لیکن 9 سیٹیں ملی ہیں اور 4 سیٹیں دی گئی ہیں پیپلز پارٹی کو، جس پہ انہوں نے کہا کہ یہ دھاندلی ہے، اور دھاندلی کے کچھ ثبوت اور شواہد کی بات کی جا رہی ہے۔ ان کا جو ایک ورکر ہے اس کے قتل کا بھی الزام لگایا جا رہا ہے، بیلٹ باکس اٹھا کے لے جانے کی بات کی جا رہی ہے، اس کو آگ لگانے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن یہ معاملہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ آج جو وہاں کے سیکٹری اطلاعات اور وہاں کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی، اس کے اندر اس چیز کے واضح ثبوت موجود ہیں کہ جیک کے پیچھے، جو ان کی ٹویٹ سے بھی واضح ہو رہا ہے، جو بلی تھیلے سے باہر آئی، جو انہوں نے اپنے ہیروز کو غدار ڈکلیئر کیا، پاکستان کے ساتھ الحاق کو انہوں نے کنڈیم کیا، اور یہ وہ بیانیہ ہے جو مودی کا ہندوتوا کا بیانیہ ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں تو M8 M4 رائفلز اور اس طرح دیگر اسلحہ جو کہ دہشت گرد اور فتنۃ الخوارج استعمال کرتے ہیں، بلکہ کچھ ویڈیوز ہم نے دیکھی، ہمارے نظروں سے بھی گزری، جس میں فتنۃ الخوارج کے اور فتنۃ الہندوستان کے جو لوگ ہیں، جو بھارتی پراکسیز ہیں افغانستان کے اندر، ان کے گٹھ جوڑ کی فوٹیجز موجود ہیں جیک کے ساتھ ان کے دھرنوں کے اندر، اور وہی اسلحہ ان کو پرووائڈ کیا گیا، اور وہ آج ڈسکلوز ہوا، ایسا شخص بھی پکڑا گیا جو کہ سنائپر کی باہر سے تربیت لے کر آیا تھا۔ تو یہ تمام حقائق جو ہیں اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کشمیر کے حالات ڈیفینیٹلی، پاکستان کی افواج جو ہیں، ایک رینجر کا اہلکار آج شہید بھی ہوا، دوبارہ کوشش کی گئی حالات خراب کرنے کی، یہ ایک بہت بڑا پروسیس تھا، اور الیکشن کا جو ایک جمہوری سلسلہ تھا اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا ایڈمنسٹریشن اور سیکیورٹی فورسز کے ہماری مدد سے ہوا۔ یہ اس پہ بہت زیادہ مبارکباد تو ہم دیں گے، لیکن یہ جو سیاسی چپکلش ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسا لائے عمل اختیار کیا جائے جس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر باتوں کو طے کیا جائے۔ یہ سارا سلسلہ تھا جس کے حوالے سے لب لباب ہم نے قادر مندوخیل صاحب سے بھی گفتگو کی، ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی سے بھی گفتگو کی، اور اب ہم نے وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد ہم اپنے اگلے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں۔ اور کشمیر میں جو گندا کھیل بھارت کی ایما پہ کھیلا جا رہا ہے اور بلی تھیلے سے باہر آئی، اور جس طرح آج جیک کا جو کالعدم تنظیم ہے اس کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا جس میں اپنے ہیروز کو انہوں نے غدار ڈکلیئر کیا، اور پاکستان سے علاق کو انہوں نے کہا کہ یہ غداری کی گئی، اور اس کے بعد وہ جو بھارتی ایجنڈا ہے، پروپیگنڈا ہے، وہ سامنے آیا، اور اس کے بعد جو سیکٹری انفارمیشن اور وہاں کی ایڈمنسٹریشن کی پریس کانفرنس جس میں حقائق سامنے آئے کہ M8 اور M4 رائفلز یہ وہی اسلحہ ہے جو امریکیوں کے ہاتھوں طالبان کو لگا، اور طالبان سے ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کی جو ویڈیوز اور جو چیزیں سامنے آئی تھی، شاخسانہ کھلا تھا، یہ سامنے آ گیا، اور آج ایک رینجر اہلکار کو شہید بھی کیا گیا، دوبارہ امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ ہم US اور ایران کی نئی ڈیولپمنٹ کی بات کریں کہ غیر اعلانیہ ایک سیز فائر ہے، اور امریکہ کو خاص طور پہ ٹرمپ صاحب کو ایک بریفنگ دی گئی تھی جس میں JD وینس اور جنرل ڈین کین نے انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے جو ذخائر ہیں اسلحے کے وہ میلٹ ڈاؤن ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، یعنی کہ ہم اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور فرنٹ کھل گیا تو اس پہ جنگ لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے، اور یہی امریکی جریدے جو ہیں وہ رپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام، آئی ایم گڈ جی، تھینک یو عاصم۔ سر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے کشمیر کے اندر، اور ہم نے دیکھا کہ ایک جمہوری عمل کے اندر رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی گئی، دنگا فساد، اور اس کے بعد جو آج ایک ٹویٹ، ایک زہر آلودہ ٹویٹ کی گئی، اور جس میں کھل کے بھارتی ہندوتوا، مودی کے ہندوتوا کے پرچار کو پرچار کیا گیا اور اپنے ہیروز کو غدار ڈکلیئر کیا گیا، کیسے دیکھتے ہیں آپ جو آج حالات ہوئے وہاں پہ؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ آصف فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے تو میں کہوں گا جی کہ جو بھی کشمیر کے اندر ہو رہا ہے انفارچونیٹلی یہ سب سے پہلے اس نے ڈیمیج کیا ہے یا یہ اٹیک حملہ ہے اور یہ توہین ہے وہ 90,000 کشمیریوں کی جنہوں نے اپنی شہادتیں دی ہیں اس اپنی آزادی کے لیے. میں مقبوضہ کشمیر کی ان قبروں سے میں بات کر رہا ہوں کہ جی بالکل وہ ہم نے ڈسگریس کی ہے. سو دس از دیٹ ڈسگریس. وہ کسی سے بھی آئے, چاہے وہ کشمیر کے اندر سے کسی کی آئے, کوئی کلعدم تنظیم کے, کوئی انڈیویجول کے, اس کی ہم اجازت کبھی نہیں دیں گے. 4 جنگیں لڑی ہیں جی پاکستانیوں نے اس کشمیر کی آزادی کے لیے. ہماری شہادتیں ہیں, فوج کی شہادتیں ہیں, عوام کی شہادتیں ہیں. میں خود عاصم ڈپلائڈ رہا ہوں جی کشمیر کے اندر نیلم ویلی میں, اور روزانہ یہ ٹیٹوال کے سامنے 8 مقام پہ نوسیری میں روزانہ فائرنگ ہوتی تھی. وہاں سے اٹرلی شیلز آتے تھے, بچوں کو پیلٹ گن سے مارا گیا, یہاں پہ بچوں کی آنکھیں ضائع ہوئیں, کئی لوگوں کو شہید کیا گیا, گھر تباہ کیے گئے. تو کیا یہ قربانی جو ہے وہ اس ڈسرپٹیو موومنٹ کی نظر ہو جائے گی؟ آئی تھنک دس از اے آرگنائز اسٹرکچرڈ ایک اٹیک ہے پاکستان پہ اور کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے کے لیے بائی آل دوز ایلیمنٹس جو ہماری سوشل موومنٹس شروع کرتے ہیں اور اس کو پھر ڈسرپٹیو موومنٹ میں کنورٹ کرتے ہیں, اور تانے بانے سب کے ادھر ہی ملتے ہیں, چاہے وہ پی ٹی ایم کی شکل میں ہو, بی وائی سی کی شکل میں ہو, یا کلعدم تنظیم یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی شکل میں. جیل صاحب ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک ہینڈلر بھی پکڑا گیا جو کہ بھارتی فنڈز کے ساتھ مل کے سوشل میڈیا پہ اس کی کمپین چلا رہا تھا. اس کے علاوہ آج ہم نے دیکھا فوٹیج میں کہ جو پروپیگنڈا کرنے کے لیے اپنے کپڑوں پہ رنگ ڈال کے لاشیں دکھائی جا رہی تھی, جیسی پولیس پہنچتی ہے تو وہ لاشیں جو ہیں وہ اٹھ کے زندہ ہو جاتی ہیں اور وہ پکڑ میں آ جاتی ہیں. M8 رائفلز اور M4 رائفلز ملی ہیں اور طالبان کی جو موجودگی ہے ان کے ساتھ ان کے لنکس جو ہیں وہ بھی ثابت ہو رہے ہیں. جی بالکل, یہ تو دیکھ رہے میں نے کہا کہ ایک اسٹرکچرڈ اسپانسر اسٹیٹ ہے اس کے پیچھے. بٹ اینی ویز آصف میرے خیال میں ان سے چیزوں پہ زیادہ بات کرنے سے بہتر ہے, ٹھیک ہے ایک اپلیکیشن ہے, ہمیں جو اپنا انٹرنل رسپانس ماؤنٹ کرنا ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کہ ہم ان چیزوں کو فیوچر کے لیے کیسے روکیں. نیریٹیوز کی جنگ ہے, آپ کو پتہ ہے, مجھے بھی آج ایک کسی نے پوسٹ بھیجی اور وہاں پہ اتنی گولیوں کے خول دکھائے گئے جی کہ یہ سیکیورٹی فورسز نے یہ فائر کیے, اور وہ جیسے گندم کے ڈھیر ہوتے ہیں نا, ایسے ہم بھی فوج میں رہے, اس طرح ایمونیشن, اس طرح کا ویپنز, اور پھر جو سارے خول پہاڑوں میں فائر کیے ہیں اور پہاڑی علاقے میں, اور وہ سارے پھر اکٹھے بھی کر لیے. تو آل فیک نیوز, ڈیپ نیوز. ابھی آپ کے جو صحافی ہیں جنہوں نے یہ انرتھ کیا ہے, ہاں جیلانی بھائی زڈان فخر نے بہت اچھا ایک خوبصورت پاکستانی کا ایک خوبصورت ایکشن, اس نے بالکل اس کو اسٹیٹ کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے. اسی طریقے سے یہ انگریس کرتے ہیں. آئی تھنک ایز اے سوسائٹی, خاص طور پہ میں کشمیری بہن بھائیوں سے کہوں گا کہ وہ ان شہیدوں کو ضرور ذہن میں رکھیں جب ان کے تک کوئی پیغام پہنچایا جاتا ہے. اٹ از بیانڈ پالیٹکس, اٹ از بیانڈ سوشل ڈسرپشنز. اٹ از دیکھیں نا, میں یہ نہیں کہتا, کمپیریزن میں کرنا ہی نہیں چاہتا. کشمیر کے لیے جان بھی حاضر, ہم خود فوج میں رہے ہیں, ہمارے بچے فوج میں ہیں, آج بھی ڈپلائڈ ہیں, ان کے لیے جان بھی حاضر. بات تو یہ کہ کشمیر کی آزادی کا سلسلہ تو قیام پاکستان کی آزادی سے بہت پہلے شروع ہو گیا تھا, 1931 سے شروع ہو گیا تھا, جب 22 کشمیریوں نے اذان کے لیے اپنی جانیں دی تھیں. اور یہ تمام اس موومنٹ کے اوپر انہوں نے جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک توہین کی ہے اپنے قائدین کی, اپنے رہنماؤں کی, اپنے شہداء کی. جی بالکل, دیکھیں انہیں کشمیری مت کہیں نا آپ, ہم کیوں ان کو کشمیری لیبل کریں؟ they have nothing to do with کشمیر and پاکستان. سو ایک بھارتی ایجنٹ ہے, ان کو ایجنٹ ہی رہنے دیں, ان کو اپنے نہ کہیں, ان کے یہ لیڈرز نہیں ہیں. انہوں نے پاکستان اور کشمیر کے لیڈروں کی توہین کی ہے, انہوں نے کشمیر کی توہین کی. بیسیکلی یہ کشمیر کی توہین ہو رہی ہے نا, اس کو ہم کیوں کہیں کہ یہ انہوں نے اپنے لیڈروں کی کیا ہے؟ ان کے لیڈر ہوتے تو یہ بات ہی نہ کرتے. وہ ان کو اپنا لیڈر مانتے, ان قربانیوں کو, ان شہیدوں کو اپنا شہید مانتے, ان کشمیریوں کو اپنے کشمیری مانتے, تو وہ یہ بات ہی نہ کرتے. they have nothing to do with کشمیر, they have nothing to do with the religion. جس طریقے سے وہ ویپنائز کیا انہوں نے, اور وہ غدار وطن ہے اور غدار مذہب ہیں, غدار کشمیر ہیں, ان کا بھی انجام وہی ہوگا جو کشمیر کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں. یہ اسی کٹہرے میں رکھیں, اسی ٹوکرے میں رکھیں جہاں سے ان کے ہینڈلز موجود ہیں. جی بالکل, they are part of that. ابھی ہمیں اپنا چیزیں ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے, جو جینوئن ایشوز ہیں ان کو آپ بالکل ضرور سالو کریں, لیکن دس از نو وے. اور یہ اسٹیٹ کا بڑا کلیئر میسج ہے. دیکھیں لوگ بڑی کریٹیک بھی کرتے ہوں گے, پالیسی پہ کریٹیک کرتے ہوں گے, یہ بڑا آسان ہے باہر بیٹھ جائیں. جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں یا آفیشیل پوسٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو یو ہیو ٹو ٹیک اے سٹانس, آپ نے ایک سٹانس لینا ہوتا ہے.
ورنہ تو کل کوئی اور جتھا بنا کے اٹھ پڑے گا. یہ وہی جتھوں کی باتیں کرتے ہیں نا ہم لوگ, تو وہ اور کسی ٹیکس میں بلیک میلنگ شروع کر دے گا. تو پاکستانی اسٹیٹ از ویری کلیئر. ٹھیک ہے, مشکل وقت ہے, تھوڑی دیر رہے گا, ختم ہو جائے گا, لیکن اسٹیٹ اپنا رٹ جو ہے وہ اس کو جاری رکھے گی. انفارچونیٹ بٹ دس از واٹ دی ریئلٹی. جل صاحب, ابھی ہم گلف کی سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ غیر اعلانیہ ایک سیز فائر ہوا ہے, اور اس کے پیچھے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ایک بڑی جنگ کی تیاری, ایک حملہ کرنے لگے تھے ٹرمپ صاحب. گزشتہ روز انہوں نے اعلان بھی کیا کہ جی میرے پاس اسلحے کے بہت بڑے ذخائر ہیں, جبکہ جنرل ڈین کین کی اور جے ڈی وینس کی ان کو بریفنگ تھی کہ آپ کے جو ویپنز کے جو ذخائر ہیں وہ میلٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی اچانک بڑا فیز کھل گیا یا کوئی اور محاذ کھل گیا تو آپ جنگ لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے. یہی امریکی جریدے بھی اس بات پہ بات کر رہے ہیں, قائل ہیں, اور وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ کا اس میں نقصان جو ہوا ہے 10 ارب کا تو پچھلے 2 ہفتوں کے دوران ہو چکا ہے نقصان, جو ایران بھی کلیم کر رہا ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو 29 ارب کا پہلے ڈالر کا نقصان کلیم کر چکے ہیں اور ایکسپٹ کر چکے ہیں. پیٹ ہیگزٹ جو ڈیفنس کمیٹی کے سامنے انہوں نے ایکسپٹ کیا, 10 ارب کا اب ہو گیا. تو اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ کس طرف جاتی بھی, اور کیونکہ اب تو نیتن یاہو کا ایک وزٹ بھی میرے خیال سے آج رات تک شاید وہ پہنچ جائیں امریکہ واشنگٹن ٹرمپ کے پاس. He's already there. جی بالکل, آج ان کی کال ہے, اور یہ شیطانی وزٹ جو ہے وہ اسی کانٹیکسٹ میں ہو رہا ہے کہ وہ ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ ایک another hot war میں جائیں ایران کے ساتھ, اور مجھے بھی ساتھ رکھیں, تاکہ وہ جو امریکن ملٹری تو شاید لے گی, ملٹری ٹارگٹس کی طرف ہی جائے, تو یہ وہ جو انرجی ٹارگٹس ہیں یا جو ایران کو کرپل کرنے کے ٹارگٹس ہیں اس کی طرف جائیں گے, اور پھر کسی کے کنٹرول میں تو رہتے نہیں ہیں. نمبر 2, ان کا الیکشن چل رہا ہے نیتن یاہو کا, تو یہی وڈ لائک کہ یہ فرکشن اس وقت تک جائے, کیونکہ یہ جو ایکسپینشنسٹ زائنسٹ رجیمز ہوتی ہیں ان کو فرکشن کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے ارد گرد ریوالو کر کے اپنی پالیٹکس کرتی ہے, تو فرکشن, تو وہ اس وار کو ادھر لے جانا چاہتے ہیں. اور تیسرا, وہ بتانے گیا ہوں گے کہ جی میں لبنان سے نہیں نکلنا چاہتا, کیونکہ ایکسپینشنز ڈیزائن میں اگر میں نے جو چیز اب میں نے کیپچر کی ہے وہ میرے والی بات ہے. تو یہ وہ اس طرح کے ایجنڈا لے کر گئے. اب دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ڈیسیژن لینا ہے کہ ادھر ہی وہ ایک سٹیٹ ہے اسرائیل کی, یا وہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہیں. جب میں کہتا ہوں پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اگر وہ ہیں, تو پھر جہاں پہ 65% 70% عوام کھڑی ہے جنہوں نے اس وار کو ریجیکٹ کیا, آل فارمز اینڈ مینیفیسٹیشن, تو آپ کو پھر اس طرف جانا چاہیے. آپ کی انٹیلیجنس کہتی ہے کہ یہ there was no imminent threat to امریکہ. آپ کا ملٹری کا کہہ رہا ہے کہ جی میرے پاس وہ ویپنز اور یہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہی غلط تھے. آپ سمجھے تھے جو بھی رجیم چینج یا واٹ ایور, یا نیوکلیئر کا آپ نے 12 دن کی جنگ کر لی, پھر آپ سمجھے کہ 4 دن کی مزید جنگ کرنے کے بعد ہم اپنے ٹارگٹس اچیو کر لیں گے, ایران کی گلیوں پہ لوگ گھروں سے نکل آئیں گے, وہ رجیم سے تنگ ہے. وہ اب ہوا یہ ہے کہ جو لوگ رجیم سے تنگ بھی تھے اور سڑکوں پر بھی تھے, جب یہ وار شروع ہوئے تو وہ امریکہ کو اور اسرائیل کو گردان رہے ہیں کہ دے آر دا ریسپانسبل فار دس پین. وہ اور پین لینے کے لیے تیار ہو گئے. وہ بھی ادھر جا کھڑے ہوئے ہیں جدھر آئیڈیالوگ اور جو ریولوشنری سپورٹ ہے ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے کہ وار کو ختم کرو, پھر اس کے بعد ہم اپنے ان ہاؤس چیزیں دیکھیں گے. تو یوکرین کی بھی انٹری ہم نے دیکھی ہے, اگر آپ بات کرتے ہیں تو یوکرین کی بھی ہم نے انٹری دیکھی ہے, اور ایران کے ایک سی ویسل کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا, اور انہوں نے الزام لگایا کہ رشیا اس کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے اور اس کو کوارڈینیشنز دیتا ہے اور اس کی ہیلپ کر رہا ہے. تو یہ ایک بڑی جنگ کی طرف پھر آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال بن جائے گی, اگر جس طرح نیتن یاہو بلکہ پہنچ چکے ہیں اور ان کو ڈنر پہ بھی مدعو کیا گیا ہے ٹرمپ صاحب کی جانب سے, اور اس کے بعد ہم دیکھیں تو اب کویت کا پاکستان کی طرف جھکاؤ, کچھ ملٹری پیکٹ جو ہے, ڈیفنس پیکٹ کی بات ہو رہی ہے کویت کے ساتھ بھی, کچھ گلف کی سچویشن کمپلیکس ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں, آپ نے پہلی بات کی زیلنسکی بڑا ڈیفرنٹ سے کریکٹر ہیں. ابھی تو وہ ان کا اقتدار بھی جو ہے وہ الیکشنز بھی نہیں ہوئے, پولیٹیکلی وہ بیٹھے ہوئے ہیں, he's fighting a war, ادھر سے پیسے لو ادھر سے پیسے لو. مجھے تو ان کا having reservation about his personality. اور یہ جو انوالومنٹ انہوں نے کیا ہے, ایک تو کینوس وہ دکھا رہے ہیں, ایران کو میسج دے رہے ہیں کہ اگر آپ رشیا کے ساتھ کچھ کریں گے تو میں اس کو ڈسرپٹ کروں گا. پھر ایران کو وہ ڈی ٹریک بھی کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ کہ وہ ایران اپنا رسپانس بڑھائے تاکہ ڈپلیٹ ہوں اس کے اثاثے جو ہیں, جو میزلز ہیں یا ڈیفنس ہیں, امریکن ایسٹ سے ہٹ کے یا ریجن کے اوپر جو پین انفلکٹ شیئرنگ کا ایران کا فارمولہ ہے اس سے ہٹ کے یہ زیادہ کریں. تو آئی تھنک دس از ویری
डेंजरस फिनोमेना। वॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि पानियों की तरफ दोबारा शिफ्ट हो रही है जी। ये वाटरवेज जो है, ये मेयर वाटरवेज नहीं है, ये इकोनॉमिक चोक पॉइंट्स बन चुके हैं। ट्रेड वॉर, इकोनॉमिक वॉर, सब इन्हीं जगहों से शुरू हो चुकी है और एक दूसरे को रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। जैसे अभी अगर हॉर्मस बंद होती है या रेड सी में कुछ चीजें होती है तो ज्यादा प्रेशर अमेरिका से ज्यादा तो चाइना वगैरह पे आएगा। अमेरिका ने भी ब्लॉकेट कर दिया। एक चीज जो वॉर से पहले थी नहीं वो इस्टेब्लिश हो जाती है। तो दिस इज अ बिग पावर गेम चल रही है जी। ईरान भी रेजिस्टेंस अपनी शो कर रहा है। अब मिडिल ईस्ट के अंदर देखें, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ मुल्क सोचना शुरू हो गए हैं। उन्हें पता है कि हमने अमेरिका के साथ जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर रखा है वो चैलेंज हुआ है जी। भाई ईरान अभी हुआ है, हो सकता है आगे जाकर और भी चैलेंज हो। इतने जल्दी तो खैर वो नहीं निकलेंगे, अरब कल्चर है ये, जरा थोड़ा सा टेक टाइम, बट एक चीज सेट इन हो गई है। दैट्स व्हाई कंट्रीज आर लुकिंग राइट एंड लेफ्ट टू द अश्योर्ड स्पोर्ट्स एंड स्पेशली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द पाकिस्तान। अगर हम बात करते हैं सऊदीया और पाकिस्तान ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ मिडिल पावर अपनी एक्सेस टू ऑल द कंट्रीज, फ्रेंडली कंट्रीज, बिग कंट्रीज, रीजनल कंट्रीज, तुर्किया, इजिप्ट, कतर, सऊदी अरेबिया, टर्किया, उसके बाद आप चले जाएं रशिया, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ईरान, सबके साथ उसकी एक्सेस है। तो मिडिल पावर की ये जो एक्सेस वाली मुल्क है इस वक्त सबसे रेलेवेंट डिप्लोमेटिक एग्जिट कार्ड हुआ है और फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी के तौर पर सामने। दैट्स व्हाई पीपल आर जॉइनिंग एंड ट्राइंग टू गेट इनटू अ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जिसमें पाकिस्तान मौजूद हो, क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट एन ऑर्डिनरी। और ये परफॉर्मेंस हुई आपकी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी ने आपको जो कामयाबियां भी थ्रू और फिर आपकी बाकी डिप्लोमेसी भी उसके साथ जुड़ी है, पूरी नेशनल एक एक्टिविटी बनी है। दिस ऑल फ्लोइंग फ्रॉम मार्क हक। तो थैंक यू। मोदी का ट्रेंड भी चलाएं, ये इंडियन अवाम को आप तो कभी कभी उनके चैनल्स जी अभी तो दिल्ली के अंदर जो जंतर मंतर पे जेंजी ने उनके साथ किया है और पहली मर्तबा हमने देखा है कि उनकी शक्ल नजर आई है और उन्होंने एक वीडियो मैसेज के जरिए रिट्रीट किया है भारतीय गुंडा पार्टी ने, अगर हम कहें तो ये बेहतर होगा। जंतर मंतर तो इज चेंज द डायनामिक्स जी। अभी तो ये साफ तो उन्होंने कर लिए, गलियां और सड़कें, प्रोटेस्ट भी खत्म करवा दिए, लेकिन वो जो मैसेज छोड़ गए वहां पे, जो इनका जो सेकुलराइजेशन वाला वो ड्रामा था उसके ऊपर, जो हिंदुत्व का इनका एप्लीकेशन है उसको, जो हिंदू मुस्लिम में ये लड़वाते हैं, जो पाकिस्तान को मिस यूज करते हैं और लोगों को डराते हैं, और सबसे बढ़कर के वो एजुकेशन मिनिस्टर जो इनका सिलेबस चेंज कर रहा था, जो मसाजिद के नाम, मुसलमानों के नाम, माइनॉरिटीज के नाम इनकी हिस्ट्री से ही गायब करना चाह रहा था, तो उसको उन्होंने स्क्वीज किया। दिस इज द बिगिनिंग। अभी तो ये आप देखिएगा कि ये ट्रांसफॉर्म होगा इनटू पॉलिटिकल एस्पायरेशंस भी, पॉलिटिकल टर्मोइल के अंदर। तो इसलिए तो वो स्क्रैम्बल किया है। नेवर इन द हिस्ट्री जन साहब मैंने लास्ट क्वेश्चन ये करूंगा, हमने जब ये 10 मई के बाद मार्का हक की फतह के बाद, मैं अक्सर प्रोग्रामों में आपके साथ भी डिस्कस किया कि भारत के अंदर एक कत्लेआम होगा लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के दरमियान, यानी कि हिंदुत्व वर्सेस सेन वॉइसेस, यानी कि ये जेंजी हो गए या फिर जो सेन वॉइसेस हैं जो कि इस चीज़ को गलत कहते हैं, भारत की पॉलिसी को गलत कहते हैं, नरेंद्र मोदी और बीजेपी की पॉलिसी को गलत कहते हैं। एक बहुत बड़ा क्लैश नजर आ रहा है, उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, उसमें जेंजी भी है। आसिम देखे, पॉलिसी उस चीज का नाम होता है जो आप अपने मुल्क के लोगों के लिए बनाते हैं, ऑल इंक्लूसिव। दे हैव नो पॉलिसी। इसका जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है इंडिया का, ये शाइनिंग इंडिया कर लें, जो मर्जी है, ये नारा विश गुरु कर लें, ये सब धड़ाम से खत्म हुआ और गिरे। और उसकी वजह यह है कि देयर पॉलिसी इज नॉट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। उनकी पॉलिसी एक 5% ब्राह्मण, और आजकल तो 4 लोग इंडिया चला रहे, वो इनकी खुद समराय, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, वो खुद कहती हैं कि जी इंडिया को तो 4 लोग चला रहे हैं, अदित्य राय। यस, तो शी सेज के इंडिया को 2 बेच रहे हैं, अमित शाह और मोदी बेच रहे हैं और अंबानी और अडानी खरीद रहे हैं। 27 चैनल है, वो सारा कुछ। तो ये टॉप 5% जो ब्राह्मण है उन्हीं का मुल्क रह गया। जुडिशरी में आप टॉप देख लें, 80 से 90% इन्हीं में से आपको मिलेंगे। मिलिट्री एक इनकी सेकुलर हुआ करती थी, कहा करते थे ये, उसमें अभी जो प्रमोशंस हो रही हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, इट इज ऑल ऑफ दोज पीपल संघ परिवार के साथ मिले हुए हैं, वो उन्हीं के स्पोक्स पर्सन है। मिलिट्री को मिलिटेड विंग कर, बाकी जो गोदी मीडिया है, मैं नहीं कुछ कहता, आप कुछ ना कहें, इन्हीं की वो बच्चों की वो चला दें जो लोगों ने वहां पे इनके साथ किया है, वो खुद ही अपना नैरेटिव खत्म करते। अब ये जंग भी होगी, जो चीज ये गोदी मीडिया जो उनको कहेगा
اب ایک عام انڈین سوچے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور جو نیریٹو دوسری طرف سے، اور ابھی بھی ان کو ریئلائزیشن ہے، تو یہ ڈرامے شرامے لگا کے یہ کرتے رہے تو وہ بالکل سامنے آ گیا۔ دوسرا، انڈین جو اسٹریٹجک کنسٹرکٹ ہے وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، وہ جھوٹ بولنے کی صلاحیت، کسی وقت یو ٹرن لینے کی، جھوٹ بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری پاور ہے۔ اٹ از نو مور ٹیکٹس، ورلڈ ہیز کم ٹو نو جو کمیلین اپروچ ہے، دس از دیئر ویری کریکٹر، ان کا کریکٹر بن کے سامنے آ گیا، اور جب یہ کریکٹر آپ کا سامنے آ گیا تو پوری دنیا، دیٹس وائی انڈو پیسفک میں چینج ہو رہی ہے۔ آپ کو جو واچ ڈاگ انہوں نے بنایا تو انہیں پتہ چل گیا پیڈیگری ڈاگ تو ہے نہیں، یہ تو ایک اسٹرے ڈاگ نکلا ہے، تو دے آر آل فار ریویوئنگ، اور جس طریقے سے ان کو ساتھ ٹریٹمنٹ کرے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ہمیں اپنے آپ کو اس ہندوتوا مائنڈ سیٹ کے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی قوم کو تیار کرنا ہوگا، اور اس کا بیسٹ یہی ہے کہ ہم اپنا آل انکلوزیو ایک ہول آف اے نیشن اپروچ کے ساتھ جائیں، یونٹی کے ساتھ جائیں، اپنے جو گورننس کے مسائل ہیں ان کو حل کریں، اور ایک سٹرونگ پاکستان چاہیے، کیونکہ ایک وائبل پاکستان جو عاصم ہے نا، وہ انڈیا کی موت ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ بالکل، بہت شکریہ جنرل صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ میرے جنرل زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، دفاعی تجزیہ کار، اور گفتگو آپ نے سنی۔ ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے، میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نے کے پان۔